بڑا مشہور واقعہ اپنے تقریروں میں بھی سنا ہوگا، واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی آتھنٹک پروف نہیں ہے، لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، بعد کا واقعہ ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا اردو زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، میر تقی میر۔ اس کی سیرت نگاروں نے، اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے، اس کی لائف سٹوری لکھنے والوں نے لکھا، میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بڑا لاڈ پیار سے پالا تھا اس نے۔ رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر نے مجبور ہو کر کے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی ساری ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ پڑ گئی۔ میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کے جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں اپنے مکان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے مکان کو بیچ دیا، بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی، اپنے مکان کا سودا کر لیا، اور مکان جس کو بیچا تھا اس سے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں گا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس نے بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام کر لیا۔ شادی کی تاریخ آ گئی، شادی کی تاریخ آ گئی، اور میر تقی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی، سجا دی گئی، سنوار دی گئی، زیب و زینت اس کی کر دی گئی۔ لیکن شادی کے دن میر تقی میر کی بیٹی کو بھنک لگ گئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو سودا کر لیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل پر چوٹ لگی، اور ہر بیٹی کے دل پر چوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا ہے، اس بیٹی کے دل کو چوٹ لگتی ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ بن گئی اپنے باپ کے لیے، میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے بینک سے۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چوٹ لگی، اس نے باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اندر سے وہ بیچاری گھل رہی ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ہے، اس کا دل اضطراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنا گھر بیچ ڈالا۔ میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال لائی گئی، اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچائی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، خوشیوں کی رات ہے، لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے۔ اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان بیچ ڈالا تھا۔ اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی، اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا، میر تقی میر کی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی حرکت رک گئی، اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ وہ شادی کی پہلی رات مر گئی۔ صبح ہوئی، میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بھاگا بھاگا آیا، بیٹی کے سسرال پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش کو کفنایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورت بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملبوس لپٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کرتا تھا، اس کے دل کا درد شاعری کی زبان میں نکلا۔ اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا، اب آیا ہے آرام جاں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ میری بیٹی، تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھول گیا، اس نے کفن تجھے نہیں دیا تھا۔ اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا۔ آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب تو دیا، لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں دیا۔
میرے پیارے ساتھیوں، نہ جانے کتنی بیٹیاں آج اس انجام کو پہنچ رہی ہیں جو میر تقی میر کی بیٹی کا انجام ہوا۔ اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے بھائی۔ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو، ناچ گانے سے پاک کر دو۔ یہ بارات کی ڈیمانڈ، بھئی ایک چیز ہوتی ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کہتا چلو بھئی ٹھیک ہے، آپ 20 لوگوں کو لے کے آ جانا، ہم دعوت کھلا دیں گے۔ حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن چلو لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دے، الگ بات ہے۔ یہاں تو باقاعدہ صاف ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم 200 لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اور بہترین گوشت ہونا چاہیے، ایک دم بھالو بہترین گوشت، چاول اور یہ اور وہ۔ اور ہمارے یہاں تو کہیں بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے، پٹاری میں جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ لڑکی کے باپ کے اوپر، جس کے اوپر اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے، اللہ کیا اس کا حساب دینا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں۔ اور اللہ آپ کی اس پوری قوم، شیرشاہ آبادی قوم کو اس لعنت سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ آج کے اس تبلیغی جلسے کی ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول کر لے۔ ابھی جلسہ انشاءاللہ دیر رات تک چلے گا، کافی علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ آپ جلسے کا جو سکون ہے، وقار ہے، اس کو قائم رکھیں گے۔ ہمارے بڑے عزیز ہمارے جامعہ سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، اس وقت وہ جامعہ سلفیہ میں استاذ ہیں، مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظہ اللہ، وہ بھی آئے ہیں، اور ابھی ہمارے بعد اور بھی علماء ہیں۔ آپ ان تمام علماء کا خطاب شوق سے سنیں، غور سے سنیں اور ایک پیغام لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صاحب، ابھی آپ جناب مولانا عبدالغفار صاحب سلفی کو سن رہے ہیں۔